بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوریز ہیں۔ پرویز الہی کی تیسری بیوی کو FIA کا نوٹس، اس پہ بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ سے کپتان کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی اور پھر اس کے بعد چیخیں مریخ پہ جانے لگیں، اور کپتان کے جن ساتھیوں کے لیے بھی بری خبر آئی ہے ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز اور ججز صاحبان پر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ مریم نواز کو بڑا عہدہ مل گیا ہے، یہ عہدہ ہے کیا؟ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گا۔ اور عارف نقوی جو کپتان کے دست راست اور دوست اور بالکل کپتان کے بہت بڑے سپورٹر، تو ان کے لیے بھی بہت بڑی بری خبر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات کہی، شاید تھمبنیل پہ لکھی تھی کہ کپتان کب جیل جا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ میں سے بہت ساروں نے کہ نقوی صاحب آپ نے اس میں وقت تو بتایا نہیں کہ کب جیل جا رہا۔ آج بتاؤں گا وقت، آج میں بتانے لگا ہوں کہ کپتان نااہل کب ہونے جا رہا ہے اور جیل کب جانے جا رہا ہے۔ ذرا ساتھ رہیے گا، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، آپ یقین کیجئے کہ یہ یہاں پہ ہیٹر کے اندر بھی بیٹھو نا، ہیٹر لگا کے، تب بھی یہ ہاتھ ٹھٹر جاتے ہیں۔ تو آپ کے تعاون سے فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور ہم زور شور سے الحمدللہ میری ٹیم کام کر رہی ہے، جتنا بھی مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ آفرین ہے ان کو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور آپ کے تعاون سے جاری ہے۔ اور جناب فلڈ ریلیف آپریشن 15 جنوری کو ہم نے بہت بڑا فلڈ ریلیف آپریشن کرنا ہے، اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتا رہا ہوں۔ آئیے جناب، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن پرویز الہی کی تیسری بیوی کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سائرہ انور صاحبہ FIA کا نوٹس ہے۔ اس نوٹس میں بہت کچھ لکھا ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں بھئی یار یہ کیا چکر ہے، انہوں نے اتنی دولت کیسے بنائی؟ کوئی آف شور کمپنیوں کے بارے میں بھی ذکر ہے، کوئی باہر کی پراپرٹیز کے بارے میں بھی ذکر ہے، ہنڈی اور حوالہ کا بھی ذکر ہے۔ شاید کو خان صاحب نے مشورہ دیا تھا نا ہنڈی اور حوالہ کا پچھلے دھرنے میں، تو کہیں وہیں سے انہوں نے وہ کوئی لے لی، اثر لے لیا، تو کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز بھی، اور وہ FIA نے ان کو طلب کیا تھا اصل میں 3 جنوری کو۔ یہ سٹوری میرے پاس بہت پہلے سے آ گئی تھی، لیکن میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ جو سائرہ انور صاحبہ ہیں یہ پرویز الہی صاحب کی تیسری بیوی ہیں، تو اب پتہ چلا ہے کہ جی ہاں ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ اتنی دولت کیسے بنی ہے، اور اتنی پراپرٹیز اور اتنی مہنگی گاڑیاں اور یہ سارا کچھ، اور پھر ہم کہتے ہیں پاکستان تو غریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر ان کو 3 جنوری کو بلایا گیا تھا، وہ نہیں آئیں، FIA میں پیش نہیں ہوئی لاہور میں۔ ان کے وکیل صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی نجی مصروفیات کی بنیاد پہ انہوں نے دوبارہ بلا لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اب پتہ چلتا ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں، مبینہ طور پہ یہ آف شور کمپنیاں اور یہ سارا کچھ، اتنی مہنگی گاڑیاں کروڑوں روپے کی، اور اتنی مہنگی جائیدادیں، اور پتہ نہیں دنیا کے کتنے ملکوں میں جائیدادیں، اور دنیا کے کتنے ملکوں میں کتنی دفعہ وزٹ۔ سنا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کے فرزند ارجمند نکا ڈاکو صاحب، وہ بھی ان کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور یہ ان کو نوٹس کیسے گیا ہے۔ اور نوٹس تو خیر بہت سارے نوٹسز نکے ڈاکو اور ان کے فرنٹ مینوں کو بھی گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ چیونٹی کی چال سے کیوں چل رہے ہیں، اس میں ذرا تھوڑا سا یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو آ جائیں جناب، سپریم کورٹ سے کپتان کے لیے بری خبر ہے، اور وہ بری خبر کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بری خبر یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فل فلیج فارم میں، یعنی پوری طرح ایک با اختیار ادارہ تسلیم کر لیا ہے کل کی سماعت میں، ٹھیک؟ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پوچھیں گے نا، الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک با اختیار خود مختار ادارہ تسلیم کر لیا ہے، اٹانومس باڈی جس کے اپنے اختیارات ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا۔ اس سے کپتان کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کپتان کو مسئلہ یہ ہے کہ کپتان کے خلاف چل رہا ہے وہاں پر توہین الیکشن کمیشن کیس،
ٹھیک ہے، اور کپتان تڑپ رہے تھے۔ کپتان جناب انہوں نے ایک ہائی کورٹ تو دوسری ہائی کورٹ تو تیسری ہائی کورٹ تو چوتھی ہائی کورٹ تو پانچویں ہائی کورٹ تو پانچوں ہائی کورٹوں میں تقریباً نا اس کے خلاف کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن سن ہی نہیں سکتا، یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ساروں نے کچھ نے حکم امتناع دیا ہوا تھا، اسٹے آرڈر، اب الیکشن کمیشن بھی چلا گیا جناب وہاں پر سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا، اور کپتان صاحب کو ظاہر پھر مجبوراً جانا پڑا۔ تو پھر وہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توہین عدالت کی، توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اب لگے گا پتہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ، کیونکہ الیکشن کمیشن وہ واحد ادارہ ہے کہ جو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کپتان کو وہ بھگو کے ماری ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کپتان صاحب نے کہا کہ یہ تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ روز ہی مریم نواز اور حمزہ شہباز کے گٹے گوڑے پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا تھا مختلف جلسوں، یہ تو فلاں جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے وہ تو زرداری کا پیپلز پارٹی کا تنخواہ دار ہے، یہ فلاں جو ہے یہ تو ان کا، یہاں تک کہ بے شرم آدمی کہا ان کو، بے حیا کہا ان کو، ان پر الزامات لگایا، ان پر پیسے لینے کا الزام لگایا، ان پر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے، وہ بھی چپ کرتے رہے۔ اب جب شروع ہوا ہے، اب اس کے بعد خیر سے پھر کپتان صاحب کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور کپتان صاحب کے ساتھ جن کو نوٹس گیا ہے نا ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیخیں کہاں سے کیسے نکل رہی ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اس ٹویٹ کے بعد میں تو حیران ہوں کہ اعظم سواتی کے ٹویٹ پہ اگر اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ فواد چودھری کو مریخ سے اترا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ان کا ٹویٹ آیا ہے، اور اس کا ایک پہلے بھی ٹویٹ میں آپ کو وہ بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پاکستان میں یہ ابھی لیٹسٹ آیا ہے 4 جنوری کو، آج کا ہے 10:17 پہ، پاکستان میں نظام انصاف کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تاثر کہ عدالتیں فوج کے زیر اثر فیصلے دیتی ہیں اور آرمی چیف فون پر چیف جسٹس کو بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، انتہائی تباہ کن اثرات کا حامل ہے۔ یعنی اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ آرمی چیف فون کرتے ہیں اور چیف جسٹس وہ فیصلہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا کوئی موقف سامنے نہ آنا معاملات کی سنگینی کا اظہار ہے۔ میری رائے میں چیف جسٹس صاحبان فوری اجلاس بلائیں اور اس صورتحال پر غور کریں۔ اعظم سواتی کیس میں جج کا فیصلے سے پہلے تبدیل کر دیا جانا، ایک ٹویٹ پر درجنوں پرچے ہونا بزنس ایز یوزول نہیں ہے۔ جمہوریت کی بنیاد آئین اور اس طرح آئین کا بے وقت ہونا بہت بڑا بحران ہے۔ شکر ہے آپ کو آئین کی بے وقت ہونا اور آئین کی آپ کو جو ہے نا بے عزتی اور آئین کا وقار بھی یاد آ گیا، کیونکہ یہی آپ تو تھے کہ جن کے لیے جنرل فیض جایا کرتے تھے جناب جسٹس صدیقی صاحب کے پاس، اور انہیں کہا کرتے تھے کہ مریم نواز اور ان کے والد صاحب باہر نہ آئیں، نواز شریف اور ان کی بیٹی باہر نہ آئیں 2018 کے الیکشن تک، کیونکہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر آج نظام انصاف صاحب ٹھیک ہوتا نا تو آپ سارے بیہائنڈ دا بارز ہوتے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو اور اسد عمر کو اور کچھ اور رہنماؤں کو بھی وہاں پر نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اگلی دفعہ پیش نہ ہوئے نا تو پھر یاد رکھنا وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ جی یہ اب لگے گا پتہ کہ اب کیسے پیش ہوتے ہیں، کیسے معافی مانگتے ہیں، ان پرسن پیش ہوں گے، کیسے معاف ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے، روز ان کو گالیاں دیتے ہیں، اب ایک اور یو ٹرن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اپنے لیے تو یو ٹرن تو لے لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، بہت ہی اہم خبر ہے، مریم نواز کو بڑا عہدہ مل گیا۔ یہ عہدہ کیا ہے؟ مریم اصل میں کچھ عرصے سے بحث چلے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے جناب آپ بڑا لمبا کر گئے اس بات کو۔ کپتان صاحب فروری تک نااہل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگر وہ فروری کے اینڈ پہ ہی نااہل ہوتے ہیں تو نااہل ہوتے ساتھ وہ جیل جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف بہت سنگین مقدمات ہیں اور بہت سنگین ایف.آئی.آرز ہیں اور بہت سنگین کیسز ہیں، اور اگر وہ مارچ میں ہوتے ہیں تو نااہل ہوتے سمیت ہی جو وہ جیل میں جائیں گے۔ تو عام طور پہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فروری میں نااہل ہو رہے ہیں، مارچ میں جیل جا رہے ہیں، ایک ذریعے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فروری میں نااہل ہو کے اینڈ پہ فوری طور پہ کیونکہ جب ہی جیسے ہی یہ نااہل ہوں گے فوری طور پہ یہ
مارچ میں اگلی ویڈیو میں اس سے بھی بڑھ کے بہت ہی ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ آ جائیں ایک ایکسکلوسیو سٹوری میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں کہ مریم نواز شریف کو بڑا عہدہ مل گیا۔ کیا عہدہ ملا ہے مریم نواز شریف کو؟ سینئر نائب صدر بن گئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی۔ پہلے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور اس پہ بھی بحث چل پڑی کہ کیا ایک پارٹی میں 2 سینئر نائب صدر ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں ہمارے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ جی 1 سے زیادہ سینئر نائب صدور کی گنجائش ہے، اور نائب صدور کی بھی اسی طرح سے ہے، اور نائب صدور کی تو اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے پارٹیوں میں، یہ سینئر نائب صدر جو ہے تو یہ 2 بن گئے۔ اچھا، کچھ عرصے سے ہم سن رہے تھے، جو ایکسکلوسیو سٹوری میں آپ کو دینے لگا ہوں، کچھ عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب سے پارٹی کی صدارت لے کر مریم نواز کو دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ شہباز شریف صاحب فیملی کی طرف سے بھی کچھ بیک لیش آنا اور کچھ احتجاج، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک چچا بھتیجی والا احترام کا رشتہ اور وہ سارا کچھ لوگ تو جناب ان سے لے کر اور ان کو دے دینا، تو یہ ایک انسلٹ فیل ہوگی، تو کیا کیا جائے؟ اس کا حل نکالا گیا، اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پارٹی کی سینئر نائب صدر ہوں گی۔ صرف سینئر نائب صدر نہیں ہوں گی بلکہ پارٹی کے تمام تنظیمی معاملات وہی سنبھالیں گی۔ اب الیکشن آ رہا ہے تو الیکشن میں وہ سارے جلسے بھی وہی کریں گی، پارٹی کی تنظیم نو بھی وہی کریں گی، کس کو پارٹی میں شامل کرنا ہے وہی کریں گی، کس کو پارٹی سے فارغ کرنا ہے وہ کریں گی۔ اب ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب اب شہباز شریف صاحب صرف حکومتی معاملات دیکھیں گے، پارٹی کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی، جو میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ہو سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ جلد ہی پارٹی کی صدارت سنبھال لیں، انہوں نے ایک طرح سے ڈیفیکٹو صدارت سنبھال لی ہے کہ وہ کس طریقے سے تنظیم سازی کرتی ہیں، کس طریقے سے جناب وہ پارٹی کو دوبارہ اس کو ری وائٹلائز کرتی ہیں، کس طریقے سے وہ جلسے کرتی ہیں، کس طریقے سے پارٹی میں کسی کو شامل کرنا اور کسی کو جو ہے نا نکالنا پارٹی سے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں، اور بہت عرصے سے اس کی آپ گونج سن رہے تھے۔ آ جائیں جناب عارف نقوی صاحب، جو کپتان کے بڑے پرانے دوست ہیں، کپتان کے فائنینسر ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری آئی جو سائمن کلارک کی، کہ کس طریقے سے انہوں نے فائنینس کیا۔ کپتان نے فائنینشل ٹائم کو سو نہیں کیا، ان کے خلاف ڈیفیمیشن کیس نہیں کیا۔ کریں نا سر، ہمت کریں کہ آپ بھی فائنینشل ٹائم کو، انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے آپ پر کہ عارف نقوی نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے آپ کو یہ چندہ دیا، اور اس طریقے سے آپ نے ان کو سو نہیں کیا۔ انہی سائمن کلارک کی سٹوری ہے جناب، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عارف نقوی صاحب پر دبئی میں ایک بہت بھاری جرمانہ عائد ہوا ہے، اور وہ جرمانہ کتنا ہے؟ ایک کیس میں جرمانہ آلریڈی عائد ہوا تھا، اب وہ اپیل میں گئے ہوئے تھے، اپیل میں بھی وہی فیصلہ برقرار رہا ہے۔ عارف نقوی صاحب پر دبئی میں کوئی 13,56,60,000 یہ اربوں میں جاتا ہے۔ 13,56,60,000 اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی ایک پرسن پر، یعنی کمپنی پہ نہیں، کسی ایک پرسن پر عائد ہونے والا اب تک کا یہ سب سے بڑا جرمانہ ہے، اور یہ جرمانہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے جتنا یہ جرمانہ ان کا ادا یہ بھاری ہے، ان کو کوئی سارے ایسٹس بیچنے پڑیں گے، پتہ نہیں بچے کتنے ہیں، کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک کو نہیں چھوڑا، اور تو اور بل گیٹس اور ان کی مسز کو بھی، ان سے بھی پیسے لیے، مختلف یورپ کی، امریکہ کی۔ اچھا، کرتا کیا تھا؟ یہ پیسے لیتا تھا، یہاں پہ یہ کاروبار ہیں، وہ تو پیسے دیتے ہیں جناب۔ آپ اگر آپ کوئی یہ چلا رہے ہیں ملک میں یہاں پر کسی چیز کا، جیسے پولیو کا خاتمہ، جیسے باقی کوئی ہیلتھ کی چیزیں، جیسے کوئی ایجوکیشن کی چیزیں یہ چلا رہے ہیں، وہ لوگ چندہ دیتے ہیں جناب، چندہ دیا، کوئی ادارے چلائے، تھوڑی دیر کے بعد ڈرامہ کیا، کچھ عرصے کے بعد ہم تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں،
ہم تو بالکل جناب، اب آپ کو سمجھ آ گئی نا، پھر چندہ کھا گئے، پھر دوسرے ادارے چلائے، دوسروں سے لیے، پھر تو ڈرامہ کیا ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، پھر چندہ کھا گئے۔ یہ کرتے کرتے انہوں نے لوگوں کے کروڑوں ڈالر چندہ کھا گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے انہوں نے پھر وہ کیس بن گئے، ان کے یہاں پر دبئی میں بھی کیس بن گئے۔ وہ اپریل 2019 سے وہ یو کے میں گرفتار ہیں، اور امریکہ ان کی کسٹڈی مانگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی ان کو جو ہے نا ان پر وہ کیسز ہیں۔ اور جب وہ گرفتار ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے، تو ایئرپورٹ سے تو ان کا جا کے عدالت میں جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا تھا، اور ان کے دوسرے سرکار کے وکیل نے، جی ان کی جیب سے کچھ نمبر ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو سب سے پہلے یہ عارف نقوی صاحب نے کہا کہ ان کو جو ہے نا اطلاع دینی چاہیے، اور سب سے پہلے اوپر ادھر عمران خان صاحب اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم کا نمبر ہے۔ یہ بات سامنے آئی تھی ان کے عدالتی ریکارڈ پہ، اور خان صاحب اسی وجہ سے تو ڈر رہے ہیں، وہ پھر نہ یو کے جاتے ہیں اور نہ امریکہ جاتے ہیں، اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔